عوام کو قانون کی آگاہی کی طرف ایک اور قدم۔ آج ہم فیملی لاز کے حوالے سے بات کریں گے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب کسی عدالت کی طرف سے کوئی سمن یا کوئی قانونی پروسیڈنگز شروع ہوتی ہیں تو عام بندہ جو ہے وہ بالکل تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ ایسا بالکل کچھ نہیں ہے، قانون دونوں طرف سے چلتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ کو قانونی طور پر اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف جو ہے وہ ہمارا ایک اور قدم ہے۔ آج ہم فیملی لاز کے حوالے سے بات کریں گے ماہر قانون جناب وحید رضا بخاری صاحب کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک فیملی لاز کے حوالے سے ہے۔ فیملی لاز میں زیادہ تر جو چیز ڈسکس ہوتی ہے اس میں طلاق کے معاملات ہیں، اس میں ڈاور جو حق مہر کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے، اسی طرح سے سامان جہیز کے حوالے سے جسے ڈاوری ہم کہتے ہیں وہ ہیں۔ تو اس میں سب سے جو اہم ٹاپک جو آج ہم جس پہ زیادہ توجہ دیں گے وہ ہے ڈائیورس۔ ڈائیورس کو پہلے تو ہم اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ ڈائیورس کی اقسام کیا ہیں، کیسے دی جا سکتی ہے۔ تو ڈائیورس اورل بھی ہوتی ہے، ڈائیورس جو ہے وہ ان ریٹن بھی ہوتی ہے۔ تو اورل ڈائیورس جو ہے اس میں بھی اور ریٹن دونوں اشکال میں دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں فردر کلاسیفیکیشن اگر ہم کریں تو اس میں دو اقسام مزید کی جا سکتی ہیں کہ طلاق احسن یا طلاق حسن جسے کہتے ہیں، جو 3 طہر کے تحت دی جائے گی۔ ہر طہر میں 1 طلاق دی جائے گی اور اس کے بعد 3 طہر جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ طلاق کنسیڈر ہوگی کہ یہ فائنل ہو گئی ہے۔ اور دوسری طلاق بین یا طلاق قطعی ہوتی ہے جس میں کہ ایک دفعہ ہی 3 طلاق دی جاتی ہے صحت بار، اور اس سے پھر جو ہے نا اسے جب سمجھا جاتا ہے کہ یہ قطعی ہے، لیکن یہ اچھی قانون اور اسلام کی نظر میں اسے اچھا نہیں تصور کیا گیا۔ مزید اس میں پھر جب ڈائیورس ہو گئی اس کے بعد اگر آپ نے کورٹ میں کسی خاتون نے دعویٰ دائر کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس 2-3 آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ اگر تو اس کا نکاح ہوا ہے کم عمری میں تو اس کے لیے اسے ایک طلاق کا رائٹ دیا گیا، اسے میں کہا جاتا ہے کہ آپشن آف پربرٹی، کہ وہ جیسے ہی 16 سال کی عمر میں پہنچے گی اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ 16 سال کی عمر میں وہ دعویٰ دائر کرے، اور اس میجورٹی کی حد 18 سال سے پہلے وہ دعویٰ دائر کر کے طلاق کا اسی بنیاد پہ صرف کہہ سکتی ہے کہ میں کم عمر تھی اور میری غلط طور پہ جو ہے نا میری مرضی کے بغیر نکاح ہوا ہے، اس کو ڈائیورس دے دی جائے گی۔ دوسرا جو اس میں آپشن اس کے پاس ہے وہ ہے ڈائیورس آن دی بیسس آف کروئلٹی، کہ کوئی اگر اس پر تشدد کرتا ہے، کوئی ادروائز اس کے اوپر مار پیٹ کا وہ ہے پڑا، تو وہ اس بنا پر بھی آ کے طلاق کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ میرے اوپر مار پیٹ کی جا رہی ہے، میں اسے جو ہے نا اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ طلاق یہ ثابت کرے گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے مارا پیٹا گیا، میرے اوپر مجھے حق مہر نہیں دیا گیا یا مجھے نان نفقہ نہیں دیا گیا۔ تو ان ساری صورتوں میں طلاق جو ہے وہ اس کو کورٹ ڈگری جاری کر دے گی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک آپشن ہے طلاق آن دی بیسس آف خلا۔ تو خلا کی بیسس پہ بھی وہ آ کر اپنی ڈائیورس کلیم کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اسے اپنا رائٹ آف ڈاور اور مینٹیننس کسی بھی حوالے سے وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب پہلے تو اس میں یہ تھا کہ عورت کو جب یہ ڈائیورس آن دی بیسس آف خلا کرتی تھی تو اس میں اس کو وہ طلاق کے عوض اپنے حق مہر اور مینٹیننس کے رائٹ سے مکمل طور پہ وڈرا کرنا پڑتا تھا، چھوڑنا پڑتا تھا۔ لیکن اب اس میں چینجز آ گئی ہیں۔ 2015 میں انہوں نے ایک باقاعدہ اس میں امینڈمنٹ دی ہے جس کے تحت اگر عورت خلا کی بیسس پہ دعویٰ دائر کرے گی تو وہ اپنے پرامپٹ ڈاور سے مراد ہے جو کہ فوری طور پر اسے ادا کر دیا گیا ہے، اس میں سے 25% جو ہے وہ واپس کرے گی اور 75% اس کا رائٹ وہ محفوظ رہے گا کہ 75% جو اس نے وصول کر لیا ہے اس میں سے 75% وہ اپنا واپس نہیں کرے گی اور 25% واپس کرے گی۔ دوسری صورت میں ڈیفر ڈاور اگر جو ہوگا جو اسے بعد میں ملنا تھا طلاق کی صورت میں یا خامند کی ڈیتھ کی صورت میں، اس صورت میں اسے 50% ڈاور جو اس کو مل گیا تھا یا اس نے حاصل کرنا تھا اس میں سے وہ واپس کرے گی۔ اگر اس نے واپس کیا پہلے سے لیا ہوا ہے تو پھر اسے 50% واپس کرے گی، اور اگر اس نے نہیں لیا ہوا تو پھر بھی اس میں 100% نہیں ملے گا، اسے 50% ملے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب آج کل طلاق کے لیے لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، ان میں ان کو اس چیز کا مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی اب اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ پروسیس نہیں ہے۔ 2015 کے ایکٹ کے بعد طلاق کا موضوع ایک کورٹ کے لیے بہت ہی آسان موضوع ہے پڑا، اور اس میں عورت جب جائے گی اس کے اندر 1964 کا ایکٹ کے تحت انہوں نے امینڈمنٹ اس میں جو کی ہے 2015 میں، اب وہ سمپلی دعویٰ دائر کرے گی، اس کے ساتھ ہی کورٹ اس کا پروسیس شروع کر دے گی، پروسیس کے ساتھ ہی پروکلیمنیشن اخبار اشتہار کا آرڈر بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔
اور نیکسٹ ڈیٹ پہ اگر وہ ڈیفینڈنٹ آتا ہے تو وہ اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی اب آپ اس کے آباد کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے. وہ اگر چاہے وہ یہ کہہ بھی دے کہ میں نے اس عورت کو آباد کرنا ہے اور عورت نہ رہنا چاہے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا اب اس شخص سے اندر حدود اللہ نباہ نہیں ہو سکتا, اور اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہی طلاق جو ہے وہ کی ڈگری جاری کر دے گی. ڈائیورس کے حوالے سے خواتین کو اب پریشان ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ اب بہت آسان 2015 کے ایکٹ کے بعد سے جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے تو یہ بہت ہی آسان پروسیس ہو گیا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے خلا کی بیسس پہ نہیں لینی, یا میں نے وڈرا اپنا جو نہیں ہونا اس رائٹ سے جو مجھے حق مہر کی صورت میں یا مینٹیننس کی صورت میں ملا ہوا ہے, تو اسے چاہیے کہ پھر وہ آن دی بیسس آف کرویلٹی آئے, اس میں اپنی ریزن بتائے کہ میرے اوپر اس قسم کا شدید تشدد کیا گیا ہے, میرا یہ حق مہر نہیں دیتا, مجھے یہ مینٹین پراپر نہیں کر رہا. تو ان تمام صورتوں میں اس کو ان خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ خلا کی بیسس پہ نہ آئیں, وہ دعوت تنسیخ نکاح وہ کریں کرویلٹی کی بیسس پہ, یا نفقہ نہ دینے کی صورت میں یا حق مہر نہ دینے کی صورت میں. ایسی صورت میں کورٹ ان سے ایویڈنس ضرور طلب کرے گی کہ جی آپ کے اوپر تشدد ہوا ہے, تو اس کی ایویڈنس وہ اگر گواہ پیش کرتے ہیں اس میں آ کر وہ اگر بیان دیتے ہیں ان کے حق میں, تو کورٹ اسی بنیاد پہ وداؤٹ فار گوئنگ اینی تھنگ, یعنی کہ اس کوئی بھی حق مہر کوئی بھی نان نفقے کا رائٹ ختم کیے بغیر وہ اس طلاق کو اسے ڈگری جاری کر دے گی, اور ایسی صورت میں وہ طلاق افیکٹو ہوگی. تو میں عموماً جو خواتین میرے پاس آتی ہیں ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو جب آپ کے اوپر کرویلٹی کا ایشو چل رہا ہے, آپ کے اوپر مار پیٹ ہو رہی ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ خلا کی ڈگری لیں, آپ کو طلاق آن دی بیسس آف کرویلٹی لینی چاہیے, تاکہ آپ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو وہ رائٹ اس کو کیوں فورگو کیا جائے, وہ آپ کا رائٹ ہے, اسے آپ کو حق مہر کی صورت میں یا مینٹیننس کی صورت میں وہ ملنا چاہیے. تو اس صورت میں ان کو میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ طلاق تنسیخ نکاح کسی اور آپشن کی بجائے صرف باقاعدہ کرویلٹی یا حق مہر یا نان نفقے کی عدم ادائیگی کی بنیاد پہ دائر کریں. باقی مردوں کے حوالے سے یقیناً اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے آج کل جو ہے وہ طلاق, چاہے پہلے تھوڑا سا پروسیس لینتھی تھا, اس میں بہت سارے مسائل آ جاتے تھے, اور درمیان میں اگر کسی کا کوئی ایشو چل رہا ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں بڑے اس میں بیٹھ کے ریزالو بھی کر دیتے تھے. لیکن آج کل چونکہ لاز اتنے ایزی کر دیے گئے ہیں خواتین کے حوالے سے, تو اس میں ابھی کئی دور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں, کئی خواتین ابھی صرف ایک اس میں آتی ہیں کہ اس کو ڈر کے طور پہ دائر کیا جائے, لیکن قانون اتنا آسان کر دیا گیا کہ وہ ڈر کے دوران ہی ان کی طلاق ہو جاتی ہے.